السلام علیکم ناظرین، آئی ویڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی شیخ۔ ناظرین کرام، مغربی معاشرے سے جنم لینے والا شخصی آزادی کا رجحان آہستہ آہستہ دنیا بھر میں زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ مغرب کی شخصی آزادی کا معیار اس قدر گھٹیا ہو چکا ہے کہ اس میں حقیقی رشتوں کا ادب و احترام دب کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین مغربی معاشرے میں جنم لینے والی اپنی اولاد کو، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اسے اچھا یا برا سمجھانے کی خاطر ڈانٹ ڈپٹ تو کیا، اسے سمجھانے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ اسی لیے شخصی آزادی کی آڑ میں کمسن لڑکیاں سرعام والدین کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ سے بوس و کنار کرنا اور جنسی تعلق قائم کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق مغربی آزادی کی وجہ سے غیر شادی شدہ کمسن لڑکیوں کی حاملہ ہونے کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ مغرب کی شخصی آزادی کے برعکس اسلام نے جس طرح ہر انسان، ہر رشتے کو بنیادی حقوق اور آزادی دی ہے، جس سے معاشرے میں بے حیائی اور بے راروی نہیں پھیلتی، لیکن بدقسمتی سے 21ویں صدی کے آغاز کے بعد سے مغربی شخصی آزادی کا کلچر مشرق میں تیزی سے اس قدر سرایت کرنے لگا کہ اب اس کو کنٹرول کرنا تقریباً مشکل ہو چکا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جہاں لڑکیاں اپنے والدین کی پسند اور رضامندی کو ترجیح دیتے ہوئے شادی کرتی تھیں، وہاں اب کمسن نابالغ لڑکیوں نے گھر سے بھاگ کر شادیاں رچانا شروع کر دی ہیں۔ ابھی کچھ روز قبل ہی رمضان سے پہلے اور رمضان میں بھی کراچی کی کمسن لڑکی دعا زہرا کے لاپتہ ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں تو الیکٹرانک میڈیا کو بھی سیاسی خبروں سے ہٹ کر ایک نیا موضوع ملا، اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ شیئرنگ دیکھی گئی، اور بہت سارے لوگوں کی دلی ہمدردی جو ہے وہ نہ صرف دعا زہرا کے ساتھ بلکہ ان کے والدین کے ساتھ بھی دیکھی گئی۔ کمسن لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے یک کے بعد دیگر واقعات نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ایک طرف پولیس نے تفتیش تو شروع کر دی، دوسری جانب میڈیا اینکرز نے بھی اپنے تجزیے پیش کرنا شروع کر دیے۔ کمسن لڑکیوں کی گمشدگی کا معاملہ ایک معمہ بن گیا۔ دوسری جانب والدین نے انجانے خوف اور ڈر کے مارے اپنی بچیوں کو اسکول کالج بھیجنا تک بند کیا۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی نیا گینگ کمسن لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل کی گئیں اور بہت ساری جھوٹی خبروں نے بھی کچھ عرصے تک سوشل میڈیا پر راج کیا۔ اس دوران گمشدہ لڑکیوں کے والدین کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر سامنے آتے رہے، لیکن اصل حقائق تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف کراچی بلکہ دیگر شہروں میں بھی لڑکیاں اغوا کرنے والے گینگ کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کے علاوہ فنکار اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد گمشدہ لڑکیوں کے والدین سے مستقل ہمدردیاں کرتے نظر آ رہے تھے، اور پھر ایک دن اچانک کمسن لڑکیوں کی گمشدگی کا ڈراپ سین سب کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ دیگر شہروں کی پولیس کے ساتھ معاملے کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ لاپتہ ہونے والی تینوں لڑکیوں کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ تینوں کی تینوں لڑکیاں اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے بعد دعا زہرا کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں اس نے اقرار کیا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی اور پھر اس نے اپنی پسند کی شادی کی۔ تینوں کمسن لڑکیوں کا یک کے بعد دیگر اچانک لاپتہ ہونا اور پھر ڈراپ سین کے بعد پتہ چلنا کہ تینوں لاپتہ یا اغوا نہیں ہوئی تھیں بلکہ مرضی سے گھروں سے بھاگی تھیں۔ یہ بات ہر کسی کو بہت ناگوار گزری۔ وہی سوشل میڈیا صارفین جو تینوں لڑکیوں کے لیے بے حد ہمدردیاں کرتے ہوئے ان کی بازیابی کے لیے آوازیں بلند کر رہے تھے اور دعا گو تھے، ان صارفین کو لڑکیوں کا اس طرح گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا طریقہ انتہائی نامناسب لگا، خصوصاً ایسی لڑکیاں جو ابھی بالغ تک نہیں ہوئی تھیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے تینوں لڑکیوں کے فنی میمز بنانا شروع کر دیے، جو اس سے بھی زیادہ غیر اخلاقی بات ہے جو ان لڑکیوں نے کی تھی۔ ایک ایشیائی سروے کے مطابق گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی تقریباً تمام ہی لڑکیاں اپنا گھر بسانے میں ناکام رہتی ہیں، اور پھر عمر بھر اپنی غلطی کی سزا بھگتنا ہی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسی لیے والدین اور اسلامی معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں خصوصاً لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروائیں، تاکہ پھر کسی کمسن لڑکی کو دعا، نمرہ یا دینار کی طرح اچانک گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا غیر اسلامی طریقہ اختیار کرنے کی نوبت نہ آ سکے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ اصل مسئلہ صرف لڑکیوں کا ہی نہیں، ہم ماں باپ کا بھی ہے۔ والد جو کہ اپنی روزگار کمانے کے لیے، جو کہ اپنے مسائل کو، گھر کے خرچے چلانے کے لیے روزانہ
صبح سے شام تک گھر سے باہر رہتا ہے، رات کو تھکا ہوا آتا ہے، شاید اپنی اولاد کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتا یا اپنی بچیوں کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتا، اور اس سے بڑھ کر جو ماں گھر میں موجود ہے وہ بھی آج کل یہی دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ وہ اپنی مصروفیات، اپنے ڈرامے، اپنے موبائل کا یوز کی وجہ سے بیٹیوں کو صحیح ٹائم نہیں دے پاتے۔ ان سب سے بڑھ کر ہماری اولاد بڑا ہونا شروع ہوتی ہے اور ہم بیٹیوں کو موبائل، بیٹے کو موبائل دے دیتے ہیں، جن سے ان کو غلط راہ، غلط مسائل، غلط چیزیں دیکھنے میں آسانی سے مل جاتی ہیں، جبکہ اگر ہم ان کو موبائل کے طریقے بھی صحیح سے سمجھائیں اور موبائل کے فائدے بھی طریقے سے بتائیں تو یہ بھی بہت فائدے مند چیز ہے، لیکن چونکہ ہم انہیں اس چیز کی تربیت نہیں دیتے، اسلامی معاشرے سے بالکل ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، مختلف لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، موبائل کا استعمال کرتی ہیں، موبائل کی گھر میں کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، لاپتہ ہو گئی ہے، پولیس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، پولیس جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، شہر میں بڑے مسائل بڑھ رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان کے بعد اگر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو انتہائی شرمندگی کا سامنا ہم والدین کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ دعا زہرا کے اور دیگر والدین کو کرنا پڑا۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو بھی دیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اپنی اولاد کی ایک اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔